اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضرب مارو بِعَصَاكَ اپنے عصا کو الحجرہ پتھر پر فانفجرت پھر پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرتا 12 عیناً چشمے قد علم بے شک جان لیا کل اناس ہر قوم نے مشربہم اپنے گھاٹ کو کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا اور مت پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے۔ سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 60 آج کے درس میں شامل ہے۔ گزشتہ ایک رکوع اور یہ ایک آیت، ان میں بنی اسرائیل پر کیے گئے 8 مختلف انعامات کا تذکرہ ہے۔ آج کی آیت میں 8ویں انعام کا تذکرہ ہے۔ اس سے گزشتہ رکوع میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں پہلا انعام، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ میں دوسرا انعام، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ میں چوتھا انعام، تیسرا انعام، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ میں چوتھا انعام، اور اس کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ یہ 5واں انعام، اور اس کے بعد ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ چھٹا انعام، اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ 7واں انعام، اور آج کی آیت میں 8ویں انعام کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات کیے، ان میں سے صرف 8 کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بدولت جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور انہوں نے یہاں پر مصر کے اندر سکونت اختیار کی اور ان کو تورات شریف کا عظیم تحفہ بھی مل گیا، تو اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ تمہارا اصل ملک تو شام ہے جہاں سے تم آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور مصر میں آباد ہو گئے۔ آج کل شام کے اوپر عمالقہ قوم کا قبضہ ہے، ان کے خلاف جہاد کرو اور اس قبضے کو چھوڑاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جب ملک شام کے قریب گئے اور ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ عمالقہ یہ تو بہت سخت اور جنگجو قوم ہے اور ظالم قوم ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا جبارین ہیں، تو یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم تو ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، بلکہ اتنا گستاخانہ انہوں نے جملہ ادا کیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس جملے سے بہت زیادہ رنج ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور پھر دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، اور ہمارے اور ان مفسدین کے درمیان یا اللہ تو دیوار حائل کر۔ اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آیا اور ان کے اوپر ایک سزا مسلط ہوئی۔ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے، ایک صحرا ہے جس کو وادی طے کہا جاتا ہے یا میدان طے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سزا یوں مسلط کی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، ان کے اوپر 40 سال کے لیے اللہ رب العزت نے سزا مسلط کر دی۔ یہ بہت لمبا چوڑا ایک میدان تھا
اور اس کی جو شرعی 17 میل اس کا جو ہے نا وہ حدود اربع تھا، اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی. تو اس میدان کے اندر ان لوگوں کو ایک قسم کا قید کر لیا گیا. یہ وہاں سے روانہ ہوتے صبح تاکہ اپنے گھروں یعنی مصر کی طرف جا سکیں. سارا دن یہ لوگ سفر کرتے اور شام کو جہاں پر یہ ٹھہراؤ کرتے، اگلے دن صبح دیکھتے تو پھر وہی اسی جگہ پر موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے. اس طریقے سے ان کے اوپر 40 سال تک یہ سزا اللہ رب العزت کی طرف سے رہی. لیکن اس حال میں بھی یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ موسیٰ نہ کھانے کا بندوبست، نہ پینے کا بندوبست، نہ سر کے اوپر کوئی چھت اور سائبان. رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بندوبست فرمائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان لوگوں نے بہت حکم و دولیاں کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی تو ان کو رحم آیا، ترس آیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. تو سب سے پہلے تو سائبان کا اللہ رب العزت نے بادل کی صورت میں، ابر کے ٹکڑے کی صورت میں بندوبست فرمایا. ان کے سروں کے اوپر ابر کا ٹکڑا رہتا، دھوپ کی تمازت اور حدت اور شدت سے یہ لوگ محفوظ رہتے. پھر کھانے کا مسئلہ تھا تو اللہ رب العزت نے ترنجبین اور بٹیروں کے ذریعے سے یعنی من اور سلوہ کے ذریعے سے ان کی امداد کی. بغیر محنت کے ان کو یہ کھانے کی چیزیں مل جاتی. تو ان چیزوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں کھاؤ اور پیو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو. اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں پر چونکہ صحرا تھا، ایک چٹیل میدان تھا، وہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے پینے کا کوئی بندوبست فرمائے. چنانچہ ایک پتھر کے بارے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس کے اوپر ماریے. اس میں کافی تفصیل ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ یہ جنت کا پتھر تھا. آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو یا پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا، کوہ طور کا ایک ٹکڑا تھا، ایک پتھر تھا، اور یہ بیل کے سر کے جتنا تھا، اور بعض نے اس کی لمبائی چوڑائی زیادہ بھی بتائی ہے. اور اس پتھر کو بیل کے اوپر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جاتا. اس پتھر کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو اس کے اوپر ماریے. جب انہوں نے لاٹھی کو مارا، فن فجرت، تو اس میں سے پھوٹ پڑے کیا؟ عینا، چشمے. اور کتنے تھے؟ 12 12 چشمے. 12 کیوں نکلے؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل، تو ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ تھا. چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے 4 اطراف میں ہر سائڈ سے، ہر طرف سے 3 چشمے نکلتے تھے، اور ہر قبیلے کو اپنا چشمہ معلوم تھا. وہی لوگ آ کر اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ کلو وشربو. اب کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے اور یہ پینے کا بھی انتظام ہو گیا ہے. من رزق اللہ، یہ اللہ نے اپنے خاص لطف اور کرم سے تمہیں عطا کیا ہے. اللہ کے دیے ہوئے اس رزق میں سے کھاؤ، اللہ رب العزت کے اس رزق کو استعمال کرو، شکر ادا کرو. اور شکریہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ نے چونکہ تمہیں روزی کمانے سے بالکل فرصت عطا کر دی ہے، تو اب اس کی بارگاہ میں شکر کے طور پر اس کے احکامات جو تورات شریف میں آئے ہیں ان پر عمل کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے مت پھرو. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی اگر نافرمانی کرو گے
تو اس نافرمانی سے زمین کے اندر فساد ہوگا۔ تو اس لیے تم نافرمان بن کر مفسد اور فساد کرنے کا ذریعہ نہ بن، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو بجا لاؤ۔ یعنی یہ ساری چیزیں میں نے تمہاری سہولت کے لیے عطا کر دی ہیں، سائبان بھی ہے، تمہارے کھانے کا بھی انتظام، پینے کا بھی انتظام، کوئی مصروفیت نہیں، تو اب تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا اور اس شریعت کا یہ حق ہے کہ ان احکامات کو صحیح طور پر بجا لاؤ، اللہ جل جلالہ کی فرما برداری میں، تابعداری میں اپنی زندگیاں بسر کرو اور فساد کرنے والے مت بنو۔ تو یہ 8واں انعام تھا جس کا تذکرہ آیت نمبر 60 کے اندر تھا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پھر پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، 12 عیناً چشمے، قد علم بے شک جان لیا، کل اناس ہر ایک قوم نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، ولا تعثوا اور مت پھرو، فی الارض زمین کے اندر، مفسدین فساد کرنے والے، وما توفیقی الا باللہ